دور ایک جنگل کے کنارے ایک ایسی جگہ تھی جسے سب خاموش وادی کہتے تھے۔ اس کا نام ہی بتاتا تھا کہ وہاں کوئی پرندہ نہیں چہچہاتا، کوئی ہوا کا جھونکا نہیں چلتا، اور دن ہو یا رات وادی پر ایک پراسرار خاموشی چھائی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ وہاں ایک خوفناک سفید شیر رہتا ہے جو کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتا، لیکن اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر چاندنی برس رہی تھی، فیری زارا اپنی چمکتی پرچھائیوں کے ساتھ جنگل میں اتری۔ زارا کو ہمیشہ نئی چیزیں جاننے اور مظلوموں کی مدد کرنے کا شوق تھا۔ جب وہ وادی کے بیچوں بیچ پہنچی تو اس نے ایک بڑا پتھر دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ یہ پتھر چاندنی میں چمک کیوں رہا ہے۔ اچانک پتھر لرزنے لگا۔ روشنی کی لپک کے ساتھ وہ پتھر ایک شاندار سفید شیر میں بدل گیا۔ زارا نے سانس روکی مگر بھاگی نہیں۔ اس نے شیر کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ آنکھیں دشمنی نہیں بلکہ گہری اداسی بیان کر رہی تھی۔ شیر نے دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں کہا، پری، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ جگہ سب کے لیے خطرناک ہے۔ زارا نے جواب دیا، تم خطرناک نہیں لگتے، مجھے بتاؤ اصل کہانی کیا ہے۔ شیر نے آہ بھری اور کہا، میرا نام آروان ہے۔ صدیوں پہلے میں اس جنگل کا محافظ تھا۔ ایک کالا جادوگر یہاں آیا اور اس نے اندھیرے کی طاقت سے مجھے قید کر دیا۔ دن کے وقت میں پتھر بن جاتا ہوں اور صرف چاندنی مجھے جگاتی ہے، لیکن یہ آدھی زندگی ہے، نہ زندہ نہ مردہ۔ زارا کے دل میں نرمی اتر گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں آزاد کراؤں گی، چاہے مجھے اپنی طاقت کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ زارا نے پریوں کی کتاب کھولی۔ اس میں لکھا تھا، سفید شیر کو آزاد کرنے کے لیے چاندنی کا تاج حاصل کرنا ہوگا جو خاموش وادی کے مرکز میں چھپا ہے، مگر اس تاج تک پہنچنے کے لیے پری کو اپنی طاقت کا آدھا حصہ شیر کے ساتھ بانٹنا ہوگا تاکہ وہ لڑائی میں اس کا ساتھی بن سکے۔ زارا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی ہتھیلی شیر کے ماتھے پر رکھی۔ اس کے پروں سے روشنی نکل کر شیر کے جسم میں اترنے لگی۔ شیر کی آنکھیں جگمگا اٹھیں، اس کی دھاڑ میں نئی طاقت شامل ہو گئی، مگر زارا کے پروں کی روشنی آدھی مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں وادی کے مرکز کی طرف بڑھے۔ اندھیروں کے سائے ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ خوفناک آوازیں، گرجتے طوفان اور کانٹوں کے درخت ان کا راستہ روکنے لگے۔ زارا اپنی کمزور روشنی سے اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی اور آروان اپنی طاقتور دھاڑ سے سایوں کو توڑتا۔ آخر کار وہ ایک بڑے میدان تک پہنچے۔ وہاں چاندنی کا تاج ہوا میں تیر رہا تھا، مگر اس کی حفاظت ایک سیاہ سایہ دیو کر رہا تھا۔ دیو نے کہکہا لگایا، کوئی بھی مجھے شکست نہیں دے سکتا، یہ تاج ہمیشہ اندھیرے کا رہے گا۔ زارا نے اپنی بچی ہوئی طاقت کو گیت میں بدل دیا۔ اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ آروان نے اپنی دھاڑ کو زارا کی آواز کے ساتھ ملایا۔ روشنی اور دھاڑ کی یہ جوڑی اتنی طاقتور تھی کہ دیو پیچھے ہٹنے لگا۔ زارا نے اپنی آدھی باقی طاقت بھی قربان کر دی، اور ایک لمحے کو اس کے پر مکمل بجھنے لگے، لیکن اسی وقت آروان نے اپنی پوری طاقت لگا کر دیو کو پاش پاش کر دیا۔ چاندنی کا تاج نیچے آیا اور آروان کے سر پر سجا۔ ایک دم اس کا جسم روشنی میں نہا گیا۔ جادو کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ پھر سے اپنے اصل روپ میں بدل گیا، ایک نیک دل شہزادہ جو شیر کی شکل میں قید تھا۔ شہزادہ آروان نے زارا کے سامنے جھک کر کہا، تم نے اپنی طاقت بانٹ کر مجھے زندگی واپس دی۔ تم نے دکھایا کہ سچی طاقت قربانی اور دوستی میں ہے۔ زارا مسکرائی، اگرچہ وہ اب کمزور تھی۔ شہزادہ آروان نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی طاقت ہمیشہ زارا کے ساتھ بانٹے گا۔ اس دن کے بعد خاموش وادی روشنی کی وادی بن گئی۔ پرندے واپس آ گئے، پھول کھلنے لگے، اور لوگ کہتے تھے کہ جب بھی چاندنی رات آتی ہے تو وادی میں اب زارا اور سفید شیر کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔